30 سے 40 لاکھ خاندان جو ہے نا وہ سفر کرے ہیں. پانی جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے, زمین سے بھی پانی آ رہا ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. بڑے ہی خراب معاملات ہیں. ہمارا جو پیارا پاک وطن ہے وہ بہت مشکلات کے اندر گرا ہوا ہے. جہاں نظر جائے پانی نظر آئے. افسوس کی بات ہے کہ معاملات جو ہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر جو یہ سیلاب کی صورتحال ہے, ہر جگہ ہی پانی پانی برا حال ہوا ہوا ہے. صحیح ہے. پورے گاؤں ڈوب گئے, پورے شہر ڈوب پوری جو زمینیں ہیں وہی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ بہہ گئیں. گھروں کی تو دور کی بات. ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم خود بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے سائڈ سے, تو ہم کریں, چاہے وہ ہمارے بولنے کی حد تک ہو, ہمارے پرسنلی فائنینشیلی حد تک ہو. یہ چیز ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی آفت آئے گزری ہم پہ, ایز اے نیشن ہم پہ گزری ہے. اگر ہم ایز اے نیشن نہ کھڑے ہوں تو خرم بھائی لعنت ہے ہمارے پہ. پہاڑوں سے جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, بارشیں شدید ہو رہی ہیں, اور جو بیچارے لوگ ہیں بری طریقے سے متاثر ہو گئے. نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے, نہ ان کے پاس پینے کو کچھ ہے. بہت تکلیف میں ہیں. کہ گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے, برباد ہو, روڈوں پہ آ گئے. مطلب ان کے پاس کھانے کو تو چھوڑے, ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے. وہ جو ہے تھیلیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا رہے ہیں. وہاں جا بھی نہیں سکتے, ایسے معاملات ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں پر, ہمارے پاکستانیوں پر ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے. ان کے جو ہے اپنے جو ہے ان سے بچھڑ چکے ہیں. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے. اور جو لوگ جو ہے نا اس کے متاثرین ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو بہترین جو ہے نا وہ نعم البدل عطا فرمائے. اگر آپ دعا ہی کر سکتے ہیں نا ان کے لیے تو آپ ان کے لیے دعا کریں. دیکھیں بہت سارے NGOs ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. بجائے کہ ہم ان پہ تنقید کریں, اب جو ہے نا ہمیں ان کے دستے بازو بننے کی ضرورت ہے. نہ ہی وقت یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ سیاست کی جائے کہ کس نے کیا کر دیا, کس نے کیا نہیں کیا. 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری, اس میں سے 5 کروڑ جو ہے سفر کر رہے ہیں, 20 کروڑ تو سفر نہیں کر رہے. ہزار روپے دے, صحیح ہے, تو بہت مدد ہو سکتی ہے. آپ کا بچہ مر گیا, آپ کا شوہر مر گیا, آپ کی بیوی مر گئی, تو آپ کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا. اس کے اوپر نا ہمیں جو ہے نا وہ سراہنا چاہیے اپنی آرم فورسز کو, اپنے اداروں NGOs کو, اور پلس کراچائٹس کو. کراچی نے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. اتنے جو ہے فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, کھانا بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, کیونکہ لکڑی بھی گیلی ہے. مطلب ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے تو گھر ہی نہیں رہے نا, پوری چیزیں ہی ڈوب گئی نا ان کی. تو اگر ہم ایک چھوٹا سا اسٹیپ اٹھائیں اور اگر ہم کپڑے بھی ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں کیپیسٹی میں جو بھی ہمارے ہیں, تو بہت فائدہ ہو جائے گا. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا, لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہمیں نا لوگوں کی جانیں بچانی ہے. ہمیں خیال تبھی آتا ہے جب ہمارے پہ پڑتی ہے. ریکویسٹ ہے کہ کچھ نہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. قدرتی آفات آ جائیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, خدا چیزوں کی پیسے بڑھا دیتے ہیں نا, یہ مت کیا کریں. آپ لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہے ہو, لوگوں کو فری میں بانٹو. فری میں نہیں تو جو کاسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اس کاسٹ میں ہی دے دو. راشن کے پیسے بڑھا دیے, پانی کی بوتلوں پہ پیسے بڑھا دیے. ہم کسی کو جو ہے نا وہ برا بھلا نہیں ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں ایز اے نیشن ہمیں سب کو مل کر جو ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا پڑے گا, تاکہ ہم اس آفت سے جو ہے نا وہ باہر نکل سکیں. السلام علیکم, میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس. تو ہم نے کیا ہوا ہے سستا پوڈ کاسٹ شروع, اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نواب زادہ. اسد بھائی سب کو سلام کریں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا کچھ چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے جہاں نظر جائے پانی نظر آئے. تو یار اسد بھائی یہ تو بہت مطلب یار افسوس کی بات ہے کہ معاملات جو ہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یہ سیلاب کی صورتحال ہے ہر جگہ ہی پانی پانی ہے. تو کس بارے میں ہم آج بات کریں گے؟ خرم بھائی دیکھیں, ہم جو بات کریں گے آج ہم بات کریں گے سیلاب پہ. صحیح ہے. جو سیلاب ایک قدرتی آفت آئی ہے ہم پہ, ہم پاکستانیوں پہ, خالی پاکستان پہ نہیں آئی, اور بھی بہت جگہوں پہ آئی ہے. صحیح ہے. پاکستان میں تو بہت برا حال ہوا ہوا ہے. صحیح ہے. پورے گاؤں ڈوب گئے, پورے شہر ڈوب گئے. مطلب یار پوری جو زمینیں ہیں وہی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ بہہ گئیں. گھروں کی تو دور کی بات, مطلب جو زمین تھی وہ بھی ساتھ ساتھ نکل گئیں, اور جو ہے نا اتنے بڑے شگاف پڑ چکے ہیں. اسد بھائی بڑے خطرناک معاملات ہیں یار, اور کوئی بات ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے؟ خرم بھائی دیکھیں, اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم خود بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے سائڈ سے, ٹھیک ہے, تو ہم کریں, چاہے وہ ہمارے بولنے کی حد تک ہو, چاہے وہ ہمارے پرسنلی فائنینشیلی حد تک ہو. اگر ہم کسی کی مدد فائنینشیلی نہیں کر پا رہے یا کر پا رہے ہیں تو اپنی لمیٹیشنز میں جو بھی کر پا رہے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ ہمیں اس چیز کا احساس تو ہے کہ یہ چیز ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی آفت آئے گزری ہم پہ, ایز اے نیشن ہم پہ گزری ہے. اس پہ بھی اگر ہم ایز اے نیشن نہ کھڑے ہوں
تو پھر تو خرم بھائی لعنت ہے ہمارے پہ. ہاں مطلب یار بڑے افسوس کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاملات شروع کدھر سے ہو رہے ہیں, مطلب اسے جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, اور جو ہے نا وہ بارشیں شدید ہو رہی ہیں, اور بہت برا حال ہوا ہے, اور پانی جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے, زمین سے بھی پانی آ رہا ہے. جو بیچارے ہیں بری طریقے سے متاثر ہو گئے, نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے, نہ ان کے پاس پینے کو کچھ ہے. اسد بھائی ان کے جو ہے نا وہ گھر بھی جو ہے نا وہ پانی بہا کر لے گیا, مطلب لوگ بہت تکلیف میں ہیں. خرم بھائی ابھی میں ایک نیوز چینل کی وہ نیوز دیکھ رہا تھا, تو اپروکسیمیٹلی تقریباً 30 سے 40 لاکھ خاندان جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں. مطلب 30 سے 40 لاکھ خاندان کو اگر آپ ایک گھر میں 5 افراد بھی ہیں تو آپ ملٹیپلائی کریں تو کہاں جاتی ہے؟ 2.5 کروڑ 2.5-3 کروڑ. مطلب لوگ ان کے گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, وہ روڈوں پہ آ گئے. مطلب ان کے پاس کھانے کو تو چھوڑے, ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے. وہ جو ہے تھیلیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بارشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بارشیں رکی ہوئی ہیں, ابھی بھی خدشہ ہے کہ اور جو ہے فلڈنگ آئے. مطلب آپ وہاں جا بھی نہیں سکتے, ایسے معاملات ہوئے ہوئے ہیں. ابھی میں ایک نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بس میں تھا ڈرائیور کے ساتھ, وہ جا رہا تھا کہیں, پانی جو ہے وہ بس کو لے کے چلا گیا, مطلب بہا کے لے گیا. اب وہ ڈرائیور کی تو لاش مل گئی, ٹھیک ہے. بچے نے نا کی ٹہنی کو اس نے پکڑ لیا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. 3 دن بعد ملا ہے, زندہ ہے, زندہ. اللہ, یہ تو خیر مطلب اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے, وہ والی بات ہے. مطلب کہنے کا مقصد دیکھیں کہ سروائیول چل رہا ہے, کس لیول پہ سروائیول چل رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو جج نہیں کرتے, مگر ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہم پہ بھی آفت آ سکتی ہے. جب ہم پہ آئے گی تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے, سب چیزیں ہوں گے, مگر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی تو انسان کی صورت میں وسیلے بناتے ہیں نا. ہاں, تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ان کا کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر, ہمارے پاکستانیوں پر ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے. تو ہماری کیپیسٹی کے اندر جو ہو سکتا ہے, جس طریقے سے ہو سکتا ہے, ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان کی مدد کریں. دیکھیں بہت سارے NGOs ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. بجائے کہ ہم ان پہ تنقید کریں, اب جو ہے نا ہمیں ان کے دستے بازو بننے کی ضرورت ہے. یہ ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر کچھ بھی ہے نا چھوٹی سے چھوٹی مدد کر سکتے ہیں وہ کر لیں, بجائے کہ جو ہم نا تنقید کا کسی کو نشانہ بنائیں کہ یار فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے. تو ابھی یہ وقت نہیں ہے, اور نہ ہی وقت یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ سیاست کی جائے کہ کس نے کیا کر دیا, کس نے کیا نہیں کیا. ابھی وقت ہے ایک قوم کو جو ہے نا وہ اکٹھا ہونے کا, اور جو ہے نا اپنے پاکستانیوں کی مدد کرنے کا. تو اسد بھائی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ خرم بھائی دیکھیں, میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنی کیپیسٹی میں اگر زیادہ نہیں ہے تو اگر ایک گھر سے بھی بندہ 1000 روپے دے, صحیح ہے, تو بہت مدد ہو سکتی ہے. دیکھیں ماشاء اللہ پاکستان جو ہے ون آف دا بگیسٹ پاپولیشن ہے دنیا کی, 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری, اس میں سے 5 کروڑ جو ہے سفر کر رہے ہیں, 20 کروڑ تو سفر نہیں کر رہے. وہ بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, ظاہر سی بات ہے جس طرح سے انفلیشن بڑھی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہیں. مگر ایٹ لیسٹ ہم زندہ تو ہیں, ہمارے پاس گھر تو ہیں, سب چیزیں ہمارے پاس, اپرچونیٹیز تو ہیں, ہم کچھ کر تو سکتے ہیں. مگر ان کے پاس تو, ان کی تو زندگی برباد ہو گئی. آپ خود سوچیں, اگر آپ کا گھر ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, آپ کا بچہ مر گیا, آپ کا شوہر مر گیا, آپ کی بیوی مر گئی, تو آپ کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا. زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنوں کے لیے جینا. اب اپنے ہی نہیں رہے تو پھر انسان تو ویسے ہی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے, انسان ختم ہو جاتا ہے. مطلب اس کا جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا یار. مطلب دیکھیں نا اسد بھائی, بہت بری آفت ہے, اور اس چیز کے اوپر نا ہمیں جو ہے نا وہ سراہنا چاہیے اپنی آرم فورسز کو, اپنے اداروں کو جو جس کیپیسٹی میں مدد کر رہے ہیں, اپنے NGOs کو, اور پلس کراچائٹس کو. مطلب یار کراچی نے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا, اور سب جو ہیں وہ مل کر اپنے ہر کیپیسٹی کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پہ اتنے جو ہے فیسلٹیز بھی نہیں ہیں کہ اگر وہاں پہ آپ کھانا پہنچا دو اور اس کو بنا لو, بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, کیونکہ لکڑی بھی گیلی ہے. مطلب جو بھی ہے آپ کو فنش گڈس ہی دینا ہے, مطلب کوئی بھی پیکٹس میں آپ چپس دے رہے ہیں, بسکٹ دے رہے ہیں. اچھا, ایک جو میں کافی جگہ سے دیکھ رہا ہوں, کافی NGOs بھی کام کر رہی ہیں, تو وہاں پہ کسی نے کپڑے کا نہیں بولا, کیونکہ وہاں پہ بیچاروں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. ہمارے جتنے بھی پرانے اگر ہم کپڑے ہیں, اگر ہم چلے ہم پیسے نہیں دے رہے, پرانے کپڑے تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس تو ماشاءاللہ پورے وارڈروب بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پرانے کپڑے ہم دے دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے عید میں نکالتے ہیں, جو بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. اگر وہی ہم ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں تو وہاں ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس تو پہننے کو بھی کپڑے نہیں ہیں نا, کیونکہ ان کے تو گھر ہی نہیں رہے نا, پوری کی پوری چیزیں ہی ڈوب گئی نا ان کی. تو اگر ہم ایک چھوٹا سا اسٹیپ اٹھائیں اور اگر ہم کپڑے بھی ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ہمارے ہیں, تو بہت فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں نا, اگر کسی کی آپ کی ایک نیکی کسی کے کام آ گئی تو جنت میں جانے کا وہ سبب بن سکتی ہے.
ہاں مطلب دیکھیں نا اس کی دعا لگ جائے, آپ کسی کی دعا لے لیں, اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں برا وقت جو ہے نا وہ کسی کو دیکھ کر نہیں آتا, وہ کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. دیکھیں آج ان بیچاروں کا برا وقت ہے, اللہ نہ کرے کہ کل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں قدرتی آفت ہے, اس سے کوئی لڑ تو سکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے خرم بھائی نے ماشاءاللہ ایک بات بولی, قدرتی آفت ہے, اور ہم نہ اس پہ کوئی سلوشن کی بات کریں گے, حالانکہ ہم بات کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے, پھر وہ ابھی سیاست کا وقت نہیں ہے, ابھی چیزوں کا وقت نہیں ہے کہ یہ چیز کر لینی چاہیے تھی, یہ چیز ہونی چاہیے تھی, یہ چیز معاملہ تھی. لیکن جب قدرتی ایک آفت آتی ہے تو آپ بڑی سی بڑی چیز بھی بنا لو تو پورے پھر وہ شہر کیا پورے ملک تباہ ہوتے ہیں. اب ایسا ہی ہوا ہے. ایگزیکٹلی کہ دیکھیں اب تو ہو گیا معاملہ جو ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پہلے 2010 کے اندر بھی اسی طریقے سے سیلاب آیا تھا, لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا تھا. اتنا نہیں ہوا تھا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے خراب فلڈنگ ہوئی ہے. ہاں مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یار جب آیا تھا وہ اتنا نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن اب جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ایک چیز اس کے اندر یہ کہ ابھی انفلیشن بہت ہے, مہنگائی اتنی ہے, لوگوں کے پاس وہ معاملات نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے نا لوگوں کے اوپر اتنی بڑی قدرتی آفت جو ہے نا وہ آن پڑی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ چل چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے یہ بتائیں اسد بھائی, آگے کوئی سولوشن ہے اس چیز کا کہ آگے یہ معاملات نہ ہو؟ خرم بھائی سب سے پہلے تو ہمیں نا لوگوں کی جانیں بچانی ہے. صحیح ہے, زندہ رہیں گے تو کچھ ہم معاملات کر سکیں گے نا ان کے لیے. ان کے لیے جو ہے ہم کوئی ایک شہر بنا سکیں گے یا کچھ معاملات کر سکیں گے یا گھر بنا سکیں گے, وہ تو بات کی کہانی ہوگا. تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ گھر بھی دیکھے گا, دوسرے معاملات بھی کرے گا. جب وہ زندہ ہی نہیں بچے گا تو اس کے لیے کس کام کا, اس کے لیے پھر کپڑے کس کام کے, کوئی بھی چیز اس کے کام کی نہیں ہے. ابھی تو دیکھیں جتنے بھی ماشاءاللہ NGOs کام کر رہی ہیں اور ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. مگر یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ فلڈنگ جب بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو لوگوں کو تبھی خیال آتا ہے کہ یہ ڈیم بن جانا چاہیے تھا, یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی. ہمارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, رسپیکٹیبل ادارے ہیں ہمارے. دیکھیں یہ چیز ہم مانتے ہیں چیز کو کہ یہ قدرتی آفت ہے. ہم یہ نہیں بولتے کہ دیکھیں آپ 40 لاکھ 50 لاکھ فیملیز کو جو ہے سکتے تھے یا کچھ کر سکتے تھے, مگر ایٹ لیسٹ 40-50 لاکھ فیملیز میں وہ ریشوز کم تو ہو جاتا, وہ 10 لاکھ 15 لاکھ تو ہو جاتا. مطلب ہم تباہی کچھ حد تک تو بچا سکتے تھے. مطلب تباہی بہت بری طریقے سے پھیلی ہے, مطلب ریشو ہم کم کر سکتے تھے. ہم یہ نہیں بولتے کہ ہم پورا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, مگر تھوڑا بہت تو ہم کر سکتے تھے. مطلب ہمیں خیال تبھی آتا ہے جب ہمارے پہ پڑتی ہے, جب ہمارے پہ نہیں پڑتی تو ہمیں خیال نہیں آتا. زندگی جس طرح گزر رہی ہے, معاملہ جس طرح گزر رہے ہیں, جو ہے یہ ہمیں پہلے بھی لوگوں نے ایڈریس کری تھی اور لوگوں کو پتہ بھی تھا. پانی نہیں ہے وہاں پہ پینے کا لوگوں کا, تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی جو ہے وہ اپنی لائف میں مگن تھے, ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا, ہم بھی جو ہے اپنے معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کو آگے بڑھنے کی چاہ لگی ہوئی ہے, مگر جو بندے کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. مطلب اس کا کوئی حل اگر پہلے کر لیتے تو یہ وجہ نہ ہوتی. چلیں ٹھیک ہے, پہلے نہیں کیا, لیکن اب جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ کچھ نہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں دیکھیں مانسون جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور کلائمیٹک چینج پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے. تو کیا معاملہ ہوگا کہ دیکھیں ابھی تو یہ معاملہ ہوا, اللہ نہ کرے کہ اگلے سال اس سے زیادہ ورسٹ سچویشن ہو گئی اور ہم بیٹھے رہ گئے کہ یار ہم نے تو کچھ نہیں کیا, اپنے آنے والے کل کو سیو کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا, نہ ہی کوئی فیصلہ کیا, نہ ہی کسی چیز کا اپروول دیا, نہ ہی کوئی چیز بلڈ کی. اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر اگلے سال بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس چیز کو جو ہے نا ہم نے روکنا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسد بھائی جو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, وہ یہ چیز ہے کہ بھائی دیکھیں جب یہ معاملہ آیا کرے نا, اس طریقے کی قدرتی آفات آ جائیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, خدارا مطلب یار یہ جو چیزوں کی پیسے بڑھا دیتے ہیں نا, یہ مت کیا کریں. اسد بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہو رہی ہے, اس پہ ریکویسٹ کریں لوگوں سے. خرم بھائی ماشاءاللہ خرم بھائی نے یہ چیز ایڈریس کر دی, میں کرنے والا تھا کہ دیکھیں کووڈ میں بھی یہی ہوا تھا. ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں مثالیں دی تھی کہ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں, اور اٹھایا گیا تھا اس وقت بھی. جو 20 روپے کا ماسک تھا وہ 200 روپے کا لوگوں نے بیچا تھا. دیکھیں ایسے پیسے کمانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. کل کے دن آپ پہ بھی یہ آفت آ سکتی ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ کی جو لاٹھی وہ بے آواز ہے, جب وہ آپ پہ پڑے گی پھر تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. آپ دشمنی لے کس سے رہے ہو, پہلے آپ یہ تو دیکھو. آپ لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہے ہو, یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو فری میں بانٹو, فری میں نہیں تو جو کاسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اس کاسٹ میں ہی دے دو. دیکھیں ہر چیز میں پروفٹ نہیں کمایا جاتا, اور ناجائز پروفٹ کمانا یہ تو مطلب آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے, آپ مر گئے ہو. مطلب آپ کے بچے نہیں ہیں, آپ کو قبر میں نہیں جانا ہے.
یہ بہت غلط ہو رہا ہے. مطلب یار ٹینٹس کے پیسے بڑھا دیے, خشک راشن کے پیسے بڑھا دیے, کہ صاف پینے کی بوتلوں پہ پیسے بڑھا دیے. یار یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے. تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, دیکھیں ہم کسی کو جو ہے نا وہ برا بھلا نہیں کہہ رہے, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایز اے نیشن ہمیں سب کو مل کر جو ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا پڑے گا, تاکہ ہم اس آفت سے جو ہے نا وہ باہر نکل سکیں. دیکھیں اتنی جلدی تو نہیں نکل سکیں گے, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک ٹریک پر آ جائیں, کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ وسائل نہیں ہیں, معاملات نہیں ہیں, لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اور اگر ہم اسٹارٹ اپنے اندر سے شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ سب کی جو ہے نا وہ مدد ہو جائے گی. لوگوں کے اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں, ان کے جو ہے اپنے جو ہیں ان سے بچھڑ چکے ہیں, تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے. اور جو لوگ جو ہے نا اس کے متاثرین ہیں, مطلب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو بہترین جو ہے نا وہ نعم البدل عطا فرمائے. اور جو ان کے لوائقین ہیں ان کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے نا جو یہ صبر کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر, تو یہ ہے نا کہ یار بڑے خطرناک معاملات ہیں. اس کے لیے جو ہے نا سب کو دعا کرنی چاہیے, جس کی کیپیسٹی کے اندر جو کام ہے اگر آپ دعا ہی کر سکتے ہیں نا ان کے لیے تو آپ ان کے لیے دعا کریں. اسد بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بس خرم بھائی, معاملات بہت خراب ہیں, اور اپنوں کا ساتھ دیں اور لوگوں کی مدد کریں, یہی ہے. اور ہم نے جو میسج دیا ہے وہ یہی بولا ہے کہ دیکھیں راشن تو جا رہا ہے اپنی جگہ, صحیح ہے, کپڑے جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں. دیکھیں کیونکہ کافی میں نے این جی اوز کو دیکھا ہے وہ کپڑوں پہ نہیں آواز اٹھا رہے. جتنے بھی پرانے کپڑے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے ابھی ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں, لوگوں کے حالات کیا چل رہے ہیں, ایک نوکری پیشہ بندہ کس طرح اپنی لائف سروائیو کر رہا ہے. مگر آپ کی جو آپ اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ کریں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے پرانے ہی کپڑے دے دیں, آپ کے لیے وہ پرانے ہوں گے, اگلے کے لیے وہ مسکراہٹ کا سبب بن سکتے ہیں. تو خیر مطلب دیکھیں نا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, بڑے ہی خراب معاملات ہیں. ہمارا جو پیارا پاک وطن ہے وہ بہت مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے, تو ہمیں سب کو مل کر جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم جو ہے نا اس چیز سے اوور کم کر پائیں. تو امید ہے کہ جو میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.